دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہم سے پہلے کتنے انسان آئے، وہ چلے گئے اور ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ اگر دنیا ہمیشہ رہنے کا مقام ہوتا، ہمیشہ رہنے کی جگہ ہوتی تو وہ نہ جاتی۔ آج شہر خاموشوں میں سوئے ہوئے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تیاری کریں، غفلت نہ کریں، دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا خالی زمین کو، قبرستان کو، گورستان کو، شہر خاموشاں کو گئے ہوں گے، کیوں نہیں؟ آپ گئے ہوں گے اور جانا بھی چاہیے، حاضری دینی چاہیے، ان کو سلام کرنا چاہیے، فاتحہ پڑھنی چاہیے، فاتحہ پڑھ کر بخشنا چاہیے۔ پڑھ فاتحہ خدا کے واسطے، پڑھ فاتحہ خدا کے واسطے، کل تو بھی محتاج ہوگا اس دعا کے واسطے۔ ایک دوسری بات یہ ہے، جب قبرستان میں جائیں یہ بات لازمی دل میں لائیں، سوچیں کہ یہ قبرستان والے پہلے یہاں دنیا میں رہتے تھے، اگر انہوں نے نیکی کی ہوگی، اچھائی کی ہوگی، اپنے آپ کو پہچانا ہوگا، رب کی یاد کی ہوگی اور آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا ہوگا، تو آج ان کو دنیا میں اس نیکی کا صلہ مل رہا ہوگا، جزا مل رہی ہوگی۔ اگر ایسا نہیں کیا، کوئی ایسا ویسا کام کیا، تو آج جزا کی بجائے سزا مل رہی ہوگی۔ میرے آقا علیہ السلام کا پیارا اور سونا فرمان ہے کہ قبر دو قسم ہے، جنت کے باغوں میں سے باغ بھی ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بھی ہے۔ کیوں نہ ہو کہ آج وقت ہے، آج ٹائم ہے، رب کی بارگاہ میں جھک جائیں اور آنے والی قبر جہاں ہم نے ہمیشہ سونا ہے، قیامت تک کے لیے سونا ہے، وہاں رہنا ہے، وہ تاریکی، وہ ظلمت، وہ اکیلا گھر، ہم کیوں نہ ہو کہ اس کو جنت بنا لیں۔ ہم نے اس کو بھلا دیا، فراموش کر لیا، کبھی یاد نہ کیا، اور پھر یاد رکھیں ہم نے تو بھلا دیا، اس نے ہمیں نہیں بھلایا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قبر انسان کو روزانہ پکارتی ہے، روزانہ بلاتی ہے، یاد دلاتی ہے، زمین پر چلنے والے آج تو میری پشت پر ہے، آج تو میری پیٹھ پر ہے، اور کل تو میرے اندر آئے گا، میرے پیٹ میں آئے گا، میرے اندر ہوگا۔ لیکن یاد رکھنا، میں غربت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، اور میں کچا گھر ہوں، مٹی کا گھر ہوں، اور میں کیڑوں کا گھر، تنہائی کا گھر ہوں، یہاں اکیلا ہوگا، سوائے اعمال پر کچھ نہیں ہوگا۔ آج ٹائم ہے، آج وقت ہے، ہم رب کی بارگاہ میں جھکیں، اس قبر کو جہاں ہم نے قیامت تک کے لیے رہنا ہے، اس کو ہم جنت کا باغ بنا دیں۔ اور پھر ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ جب جھکیں گی، رب کی بارگاہ سے معافی مانگیں گے، رب کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، رجوع لائیں گے، تو انعام کیا ملے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من تاب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس آدمی نے، میرے غلام نے، کلمہ پڑھنے والے نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، تو رب کریم اس توبہ کے سبب اس کو ایسا پاک و صاف کر دیتا ہے جیسے اس کے جسم پر ایک بھی گناہ باقی نہ ہو۔ کیومن ولدت امہ، جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی باہر آیا۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، کتاب رحمت میں ارشاد فرماتے ہیں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اگر 50 سال کا مجرم تھا، 60 سال کا پاپی تھا، 80 سال کا خطا کار تھا، جب رب کی بارگاہ میں معافی مانگے گا، گڑگڑائے گا، روئے گا، آنسو بہائے گا، رب کو منائے گا، اس کا کرم تو دیکھیے، اس کی مہربانی تو دیکھیے، اس کی بندہ پروری تو دیکھیے، بندہ نوازی تو دیکھیے۔ اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جتنی مدت کا مجرم ہے میری بارگاہ میں آئے، پوری عمر کے سب گناہوں کو، عذاب کو ثواب میں بدل دوں گا۔ اس کی برائیاں نہیں رہیں گی بلکہ نیکیوں میں بدل جائیں گی۔
اس کی نیکیاں بڑھتی ہی چلی جائیں گی۔ جو میری بارگاہ میں آتے ہیں، رجوع لاتے ہیں، میری پاک رحمت والے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ قبر میں جو رہ رہے ہیں، قبر میں سو رہے ہیں، قیامت کے لیے سونا ہے۔ اگر اچھائی کی ہوگی تو جزا مل رہی ہوگی، نہیں کی ہوگی سزا مل رہی ہوگی۔ قرآن پاک میں آتا ہے من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، اگر نیکی کرو گے تو اپنے لیے، اگر برائی کرو گے تو اپنے لیے، کرنا سب کچھ اپنے لیے ہی ہے۔ آج کل ہم نے اس گھر کو بھلا دیا ہے، اپنے خالق کی یاد کو بھلا دیا ہے، اپنے مالک کی عبادت کو بھلا دیا ہے، جھکنے کو بھلا دیا ہے۔ یہ تو مسلمانوں کی ذبح حالی ہے، بے توقیری ہے، بے عزتی ہے۔ آج دیکھ لیں اس پوری دنیا میں 6 ارب انسان بستے ہیں، اور 6 ارب انسانوں میں سے 2.25 ارب مسلمان ہیں۔ 6 ارب میں سے 2.25 ارب تو مسلمان ہیں، اور پھر 56 یا 57 ملک ہیں جو مسلمانوں کے ہیں، اور پھر ہر حوالے سے مالا مال ہیں، معدنیات ہے، ایل ہے، تیل ہے، طاقت سے بھرپور ہیں، مگر خدا کی یاد کو بھلایا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ بڑے بڑے دولت مند شیوخ ہیں، اور پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان جو بڑے بڑے رئیس اعظم ہیں، بڑے بڑے مشائخ ہیں، شیوخ ہیں، ان کا سرمایہ، ان کے ڈالر، ان کے پاؤنڈ، ان کے روپے، ان کے ریال دشمنوں کے بینکوں میں ہیں، اور اتنی تعداد میں ہیں کہ اگر ان کی دولت واپس کر لی جائے، یہ اپنی دولت واپس لے جائیں تو ان کی معیشت تباہ ہو کر رہ جائے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہ رہے۔ اور ہے کتنی، محققین فرماتے ہیں ان کی اتنی دولت ہے، اگر شمار کرنا چاہو، اگر گننا چاہو تو گنتی بھی ساتھ چھوڑ جاتی ہے، اتنی دولت مند آدمی ہے۔ مسلمانوں کو ذبح حالی کا عالم یہ ہے، ذبح حالی کا عالم یہ ہے، بے توقیری اور بے عزتی کا عالم یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں دیکھیں جہاں انسانی خون بہہ رہا ہوگا، اگر غور سے دیکھیں تو مسلمان کا ہی خون ہوگا۔ ایک وقت وہ ہوتا تھا کہ ایک مسلمان 1000 پر غالب ہوتے تھے، آج خدا کو چھوڑ دیا، پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی یاد کو چھوڑ دیا، آج ذبح حالی ہے، بے قدری ہے، بے توقیری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ واپس پلٹیں، ہمیں چاہیے کہ اسلاف کو یاد کریں، انہوں نے جو ہمیں سبق دیا اس پر